کہ پیغمبر کریم سرہانے پہ بیٹھے ہیں، منت کر رہے، چچا ام یا ام، اے میرے پیارے چچا خواجہ ابو طالب، میرے پیارے چچا، قل لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ کہہ دے چچا اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، کہہ دے۔ وہ ہاتھ جو اوپر کہنے سے شرم آتی ہے نا، میرے کان میں کہہ دے۔ یہ تمہیں تو توحید مفت میں مل گئی ہے نا، کوئی تمہارا خرچہ نہیں ہوگا۔ پتہ چلتا ہے جب دوسرا مذہب چھوڑ کے آدمی توحید قبول کرے، اور پھر اتنا بڑا خواجہ، اور ہے بھی ناموس رسالت پہ جان فدا کرنے والا، شیب ابی طالب میں رہنے والا، پیغمبر کریم کا قریبی، حضرت علی المرتضیٰ کا ابا، اور اتنے قرب کے باوجود اللہ کا قانون بھی دیکھو، اگر وہ بھی مشرک ہو، نبی کا چچا ہو، نسب ہو اور قریبی نسب ہو، شرک آ گیا، اللہ نے یہی بتانا تھا کہ میں نے معاف نبی کے چچا کو بھی نہیں کر رہا۔ تم ذرا خیال کیا کرو، کان میں کلمہ پڑھ لو، وہ ہاتھ جو بہا عند اللہ یوم القیامہ، چچا قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے حجت پیش کروں گا، دلیل کے طور پہ پیش کروں گا، میں گواہ بن جاؤں گا۔ چچا نے کہا یہ بات مجھے یقین ہے، دین تیرا حق ہے۔ کیا کہا؟ بولو، مسئلہ بھی تیرا سچ ہے، دین بھی تیرا حق ہے۔ ابو طالب جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ جی کہہ رہا ہے ان دین محمد، محمد مصطفیٰ کا دین یہ خیر ادیان البریہ، جتنے دین دنیا میں سب سے بہترین دین محمد مصطفیٰ کا ہے۔ یہ جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ کیا ہے؟ جاننے کا نام ایمان نہیں، ایمان ماننے کا نام ہے، تسلیم اور قبول کا نام ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج کے مولوی کا کفر یہ ابو طالب والا کفر ہے، یہ ابو طالب والا کفر ہے، کفر ابی طالب۔ یہ بھی جانتا ہے مسئلہ توحید حق ہے، بیان بھی کرتا ہے مسئلہ توحید حق ہے، اپنے جب پھنس جائے مجالس میں کہتا ہے یار مسئلہ تجھے حق ہے لیکن لے جا ذرا سخت ہے، گفتگو کا انداز ذرا سخت ہے، مسئلہ تجھے حق ہے۔ میں کہتا ہوں مسئلہ حق ہے تو ملا جی تو نرمی سے بیان کر دے، پیار محبت سے بیان کر دے، شرم نہیں آتی؟ مسئلہ حق ہے، کتمان کی چادریں ڈالی ہوئی ہیں، مسئلہ حق ہے، الہ کا معنی نہ اپنے طالب علموں کو سمجھا سکا، نہ اپنی عوام کو سمجھا سکا، ساری زندگی شیطان گونگا شیطان بن کے گزارا۔ جی مسئلہ تی حق ہے، اور کہتے ہیں ہم بھی ہیں تو شیخ القرآن کے شاگرد ہیں، تو ہم بھی فلاں، اور عبداللہ ابن ابی نبی پاک کا شاگرد تھا۔ شیخ القرآن کا شاگرد ہونا کام نہیں آئے گا، فلانے کا شاگرد، فلانے کا شاگرد کام تب آئے گا ایمان حقیقتاً قبول کر، پھر اس کو بیان کر، حق مسئلہ بیان کر، یہ کام آئے گا۔ شیخ القرآن نہیں، کسی عالم سے ملاقات تک نہیں ہوئی، لیکن مسئلہ حق سمجھ آ گیا، بیان کر، خدا کی قسم قیامت کے دن تیرا شمار بڑے علماء میں ہوگا۔ اس نے کہا مذہب جانتا ہوں اکیلے کون، اکابر نہیں چھوڑ سکتا، مشائخ نے اگر آپ کی بات مانے سارے بزرگ کافر، سارے بزرگ گمراہ، اس لیے کہنے لگا اخترت النار علی الآر، چاچا میں جہنم جانا پر وہ پسند کرتا ہوں، جہنم کو اختیار کر رہا ہوں۔
لیکن ناک نہیں کٹوا سکتا، اور کہ مکہ میں عورتیں بھی کہیں گی کہ مرتے وقت ابو طالب اکابر کو چھوڑ گیا اور بھتیجے کے دین کو مان گیا، دین حق ہے، لیکن میں ماننے کے لیے تیار نہیں، جاؤں گا بھی جہنم میں، لیکن مانتا نہیں ہوں۔ پیغمبر کریم کے آنسو جاری ہوئے، آپ اٹھے، اوپر سے آیت ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اگلا جملہ میں سنانا چاہتا ہوں، انک لا تہدی من احببت، میرا پیغمبر کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرنا یہ تیرا اختیار نہیں، ابو طالب کی قسمت کھوٹی ہے، تقدیریں بدلنا، قسمتیں بدلنا، ہدایت نصیب کرنا، جہنم سے بچا دینا، یہ تیرا کام نہیں، تیرا کام کیا ہے؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم، تیرا کام ہے مسئلہ بیان کرنا، قسمتیں بدل دینا، دل کو بدل دینا اور ہدایت نصیب کر دینا، یہ صرف میرا کام ہے، یہ تیرا کام نہیں۔ آج تے ہر نانگا بابا قسمتاں بدل دیندے جی، فلانا بدل دیندے جی، بیڑے تار ہو جاندے جی، فلانا، ساری کائنات کے امام رو کے اٹھ رہے، اور اللہ یہی بتانا چاہتا تھا کہ دلوں کی دنیا کو بدلنے والا کون ہے؟ ہدایت نصیب کرنے والا کون ہے؟ ابو طالب کا بیڑا ڈوب رہے ہے، پیغمبر کوشش بھی کر رہے ہیں ترانے کی، لیکن ترا نہیں سکے۔ ادھر کہتے ہیں سواگ شریف والا پیر تھا نا، وہ سلام پھیرا 90,000 مسلمان ہوگی، اس سلام پھیرا 70,000 مسلمان ہوگی، یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں امت کو۔ فلانا بزرگ جو تھا وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، کیوں؟ جس ہندو کی نظر پڑتی تھی نا وہ مسلمان ہو جاتا تھا، تو اس بزرگ کو تو پورا ہندوستان پھرانا تھا، سارے مسلمان ہو جاتے۔ شرم نہیں آتی یہ داستانیں بناتے ہوئے، جہاں امام کائنات ہے، زور لگ رہا ہے، اوپر سے قرآن آتا ہے، اور جملہ جو سنانا چاہتا ہوں سنو، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ یہ جملہ پلے باندھ لو، ہوگا اعلم بالمہتدین، کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، کس کو مسئلے کی سمجھ دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کس کا دل توحید قبول کرنے کے قابل ہے، کس کا دل قابل نہیں، اس کو جاننے والا کون ہے؟ فرمایا رو نہیں میرے پیغمبر، میں جانتا ہوں ابو طالب ہدایت کے قابل نہیں ہے،